عورت بہت ہلکے پیٹ کی ہوتی ہے، اس سے کبھی راز کی بات نہیں رکھی جاتی۔ عورت میں صبر و برداشت بالکل نہیں۔ عورت انتہائی کمزور ہوتی ہے، وہ کتنی دیر سے؟ عورت ذات میں حامیوں کی ایک لمبی لسٹ سنا رہا تھا، پھر میری جانب دیکھ کر بولا، تم کچھ نہیں کہو گی؟ میں نے باہر کی جانب نظر دوڑائی تو بہت سے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا، ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہ جو مرد تمہیں سر اٹھا کر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں نا، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عورت کے ہلکے پیٹ کا کمال ہے کہ اس نے ان کے راز زمانے کے سامنے نہیں کھولے، اور یہ آج بھی عزت دار بن کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ اپنے وجود پر ایک نگاہ پھر سے ڈالو تو عورت کی ہمت اور حوصلے کو جان جاؤ گے، جس نے تمہیں اپنے وجود سے وجود بخشا۔ جس ایک بہار میں مرد پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے، ویسے ہزاروں بہار بھی ملا لوگے تو ایک انسان کو دنیا میں لانے والی آدھی تکلیف ہمت، صبر اور برداشت کے برابر نہیں۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا گڑیا، وہ قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ۔ دوستی ایک بہت پیارا انمول رشتہ ہے، لیکن نامحرم سے دوستی نفس ملمہ کی ہوتی ہے، باتوں اور خواہشات کا دھوکہ ہے اور قطعاً حرام فعل ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کے درمیان دوستی نام کا کوئی رشتہ نہیں۔ نامحرم سے دوستی شیطان سے دوستی کے مترادف ہے، اور شیطان سے دوستی انسان کو جنت سے دور اور جہنم کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تاکید کی ہے کہ غیر محرم سے کلام کرتے ہوئے لہجہ نرم نہ رکھیں، کیونکہ جب عورت نرمی یا لچک دکھاتی ہے تو یہ بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ غیر محرم کبھی بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کبھی آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ غیر محرم ہی ہے، چاہے معاملہ دینداری کا ہو یا دنیا داری کا۔ علامہ الوصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نامحرم مردوں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا عورت کی بہترین صفات میں شمار کیا گیا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں مومن عورتوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ چھپے دوست نہیں بناتی، تو چھپی دوستی سے مراد نامحرم کی دوستی ہے۔ اب غور کریں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح غیر محرم کی دوستی سے منع کر رہا ہے تو بے شک اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ غیر محرم اگر اتنا مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردے کا حکم نہ دیتا اور عورت کو اتنے سخت لہجے میں بات کرنے کی تاکید نہ کرتا۔ غیر محرم جتنا بھی دیندار یا اعلیٰ اخلاق کا ہو، اس کے لیے دل کے دروازے کھولنا ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ محبت نکاح سے پہلے چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی سے قریب ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے۔ ایک لڑکی کے لیے معاشرے میں بدترین پہچان کسی نامحرم کی دوست یعنی گرل فرینڈ ہونا ہوتا ہے۔ غیر محرم سے دوستی ایک ایسا فعل ہے جس کا ارتکاب کرنے والی اپنی عزت کھو بیٹھتی ہے۔ غیر محرم سے تعلقات انسان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ جب تمام مخفی اعمال سامنے لائے جائیں گے تو ایسی رسوائی ہوگی کہ کسی سے نظریں نہ ملا سکیں گے، پھر تو پہاڑوں کے برابر کی گئی نیکیاں بھی ان پوشیدہ گناہوں کے سبب راکھ بن جائیں گی۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ لال بیگ اور چھپکلی سے ڈرنے والی حساس لڑکیاں آخر ایک غیر محرم مرد سے کیوں اکیلے ملنے سے نہیں ڈرتی؟ حالانکہ چھپکلی اور لال بیگ نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن ایک غیر محرم آپ کی روح، آپ کے جسم، آپ کی پاک دامنی، آپ کی عزت، آپ کے حسب و نسب، آپ کے والدین کا آپ پر اعتماد اور حتیٰ کہ آپ کی آخرت بھی برباد کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دوستی کا رشتہ گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی حدود کو پھلانگ کر غیر محرم سے دوستی گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچا جائے، خود بھی عمل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ایک فلیٹ میں ایک آدمی کے پاس بیٹھی با پردہ لڑکی سے ایک لبرل خیالات کا حامل شخص بولا، آئیے کیوں نہ کچھ بات چیت کر لیں، سنا ہے اس طرح سفر بآسانی کٹ جاتا ہے۔ لڑکی نے کتاب سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ضرور، آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے؟ اس شخص نے کہا کہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ اسلام عورت کو پردے میں کیوں قید کرتا ہے، یا اسلام عورت کو مرد جتنا وراثت کا حقدار کیوں نہیں مانتا۔ لڑکی نے دلچسپی سے کہا کہ ضرور، لیکن پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اس شخص نے پوچھا، کون سا سوال؟
लड़की ने कहा कि गाय, घोड़ा और बकरी एक साथ चारा यानी घास खाते हैं, लेकिन गाय गोबर करती है, घोड़ा लीद करता है और बकरी मेंगनी करती है। इसकी क्या वजह है? वो शख्स इस सवाल से चकरा गया और सर खुजाकर बोला, इसका मुझे नहीं पता। इस पर लड़की बोली कि क्या आप समझते हैं कि खुदा के बनाए कवानीन, पर्दा, विरासत और हलाल और हराम पर बात करने के आप अहिल हैं, जबकि खबर आपको जानवरों की गिलाजत की भी नहीं। ये कहकर लड़की अपनी किताब की तरफ मतवज्जे हो गई। इसलिए किसी भी गैर महरम से ना बातचीत कीजिए। अगर करने की जरूरत पेश आए तो अपना लहजा सख्त रखिए। हर इंसान खुद अपने साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है, वो हुजूम में हो तब भी, वो अकेला हो तब भी। इंसान अगर अपने आप के साथ खुश नहीं है तो वो कहीं भी खुश नहीं है। अगर वो अपनी नजरों में बाइज्जत नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। जो इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं पहचानता वो दरअसल कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा इंसान फिर दूसरे इंसानों के हाथ में खिलौना बनता है। हम आईना देखते हैं, खुद में नुक्स निकालते हैं। कोई हम पर मनफी कमेंट करता है, हम उदास हो जाते हैं। हम अपनी जात पर शक करने लगते हैं क्योंकि हमने अपनी जात का इरफान हासिल नहीं किया। हम बहुत सी चीजों के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं। किसी ने मोटा कह दिया तो उदास होना बुरा हरगिज नहीं है, पहले इसे समझ लें। हम कुछ ऐसे दोस्त बना लेते हैं जिनके हाथों खूब जलील होते हैं। एक पढ़े लिखे इंसान को किसी से जॉब चाहिए, वो इसकी इस तरह से खुशामद कर रहा है कि आप खुद अपनी इज्जत कम करवा रहे हैं। कोशिश हर मामले में फर्ज है, अहम है, लेकिन दुरुस्त सिमत में कोशिश करें। ये नहीं कि आप कहें कि मैं फलां आदमी के लिए ये कर रहा हूँ कि एक दिन वो मेरे काम आएगा। जो भी इंसान ये सोचता है कि फलां आदमी मेरे काम आएगा और फिर वो इसके काम के लिए इससे ताल्लुक रखता है, वो आदमी कभी इसके काम नहीं आता, क्योंकि किसी भी इंसान से तवक्को रखने की तालीम ही नहीं दी गई। कोशिश का कहा है, असबाब से नतीजे का नहीं। हमें लोगों से बनाकर रखने के लिए नहीं कहा गया। ये नई दुनिया का फलसफा है। कहा गया है कि लोगों से काम आओ, जबकि हमारी नीयत होती है कि आज हम काम आएंगे तो कल को ये हमारे काम आएंगे। इस काम में सिर्फ अल्लाह ताला काम आएंगे। अल्लाह चाहेंगे तो लोग आपके काम आएंगे। अपनी इज्जत में इजाफा चाहते हैं तो खुद को पहचानें, एतमाद हासिल करें और खुद को किसी का मोहताज न बनने दें। किसी ने एक खातून से पूछा कि आप वर्किंग वूमेन हैं या हाउस वाइफ है। खातून ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं फुल टाइम काम करने वाली हाउस वाइफ हूँ। मैं 24 घंटे काम करती हूँ। मैं एक माँ हूँ, बीवी हूँ, बहन हूँ और बेटी हूँ और बहू हूँ। मैं घड़ी का अलार्म हूँ। मैं कम से कम 3 वक्त खाना पकाती हूँ, तमाम घर की सफाई करती हूँ, मासी हूँ, घर के कपड़े धोती हूँ, धोबी हूँ, बच्चों को पालती हूँ, आया हूँ। मैं वेटर हूँ। मैं तिमियादारी करती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, अपने घर की हिफाजत करती हूँ, उस्ताद हूँ, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फोटोग्राफर हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, सुकून मुहैया करती हूँ। मुझे पूरे साल कभी छुट्टी नहीं मिलती, चाहे मैं बीमारी में ही क्यों ना हो। मेरी तनहा तुम करती ही क्या हो?